تغابن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جسے نازل کیا گیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہاں نازل کیا گیا ہے، کون سا نور ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جسے نازل کیا گیا۔ جب آپ عالم اسلام سے اس آیت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے مراد قرآن ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس قسم کی باتیں ہوں گی، جب ہی اس نے دوسرے موقع پر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم تلک اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے، یعنی اللہ نے نور کو الگ شمار کیا۔ یقیناً قرآن نور ہے، لیکن یہاں پر کون سا نور ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں وارثان قرآن ہی کلام کر سکتے ہیں، وہی اس آیت کی تفسیر و تعویل بیان کر سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو خالد کابلی۔ یہ نام یاد رکھ لیجئے چونکہ حضرت حجت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں جو اس صحابی سے منقول ہیں، اور ابو خالد کابلی یہ چوتھے امام کے حواریوں میں سے ہیں، جو آپ کے تین سب سے بڑے اصحاب، آسان لفظوں میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور جابر بن مطعم، یہ تین جو خاص آپ کے حواری ہیں ان میں سے ایک ہیں ابو خالد کابلی۔ ابو خالد کابلی سے پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں، جب ابو خالد نے پوچھا کہ مولا یہ کون سا نور ہے کہ جس نور پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، امام نے فرمایا یا ابا خالد۔ اب جواب دے رہے ہیں یہ کون سا نور ہے، فرما رہے ہیں یا ابا خالد واللہ، قسم خدا کی۔ امام اس نور کا ذکر کر رہے ہیں تو امام چاہتے، کون ایسا امام کا چاہنے والا ہے جو امام کی بات پہ شک کرے یا امام کی بات کا انکار کرے؟ لیکن یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ امام معصوم اللہ کی بولتی ہوئی زبان جب اس پر گفتگو کر رہی ہے، جب امام گفتگو کر رہے ہیں تو بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں واللہ، قسم ہے خدا کی، قسم خدا کی۔ یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ امام معصوم اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ یا لفظ بدل کے کہہ دوں اگر آپ حضرات متوجہ ہیں، وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے جس کے گھرانے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کھائی ہیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے یا ابا خالد واللہ، یہ نور کیا ہے؟ واللہ للنور هو الائمہ من آل محمد الى یوم القیامہ۔ اے ابو خالد، یہاں پر نور سے مراد ائمہ کا وہ سلسلہ ہے جو نسل میں آل محمد کی، اس نسل میں، نسل آل محمد میں جاری و ساری رہے گا قیامت تک۔ یہ امام ہیں، 12 امام ہیں جنہیں اللہ نور کہہ رہا ہے۔ یہ کیسا نور ہے؟ کہاں اس نور کو نازل کیا گیا؟ یہ کیسا نور ہے؟ امام کے الفاظ ہیں، ابھی آفتاب کا ذکر ہو رہا تھا لیکن یہاں پر جو امام بات کہہ رہے ہیں وہ تو دم ہی عجیب و غریب ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ نور سے مراد آل محمد ہے، یہ وہ سلسلہ ہے آل محمد، ائمہ آل محمد کا جو سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ کیسا نور ہے امام کا؟ فرماتے پھر قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ، قسم خدا کی، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من نور الشمس۔ اے ابو خالد، قسم خدا کی، مومن کے دل میں امام کا نور روز روشن چمکنے والے سورج کے نور سے زیادہ منور ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد دیکھیے ائمہ، خدا ہمیں حکم دے رہا ہے فآمنوا باللہ۔ ایک جملہ یہاں پہ سن لیجئے، ہمارے بھائی نے عرض کیا تھا کہ ولایت کے حوالے سے بہرحال حضرت حجت کا انتظار بنا ولایت امیر المومنین کے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا بنا اقرار ولایت اور ولایت پر ثابت قدم رہنے کے بنا۔ ہمارے ساتویں امام نے یونس بن عبد الرحمن سے فرمایا تھا کہ طوبی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے طوبہ ہے، ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری بھی اس کے معنی لے سکتے ہیں، بشارت بھی اس کے معنی لے سکتے ہیں، طوبہ جنت میں خاص درخت ہے۔ تو ہمارے شیعوں کے لیے وہ طوبہ، وہ کون سے شیعہ ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری مبالات، ہماری محبت پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ہماری رسی سے متمسک رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہتے ہیں۔ یہ ہم
سے ہیں اور ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں، اور بروز محشر وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ شیخ صدوق اس روایت کو کمال الدین میں نقل کریں۔ بہرحال ولایت کے بنا اور براعت کے بنا انتظار بے مقصد ہو جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر سنیے، اللہ ہمیں 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس سے ہم نے نازل کیا۔ پتہ چلا کہ وہ نور ائمہ معصومین ہے۔ جب اس آیت کو امت نے پڑھا اور پڑھا کہ فآمنوا باللہ، تو سب کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر آیت آگے بڑھی، صرف اللہ پر ایمان نہیں رکھنا، ورسول ہی، رسول پر بھی ایمان لاؤ، سب کہہ اٹھے محمد رسول اللہ۔ لیکن جن کے دل صحیفہ کے اندھیرے میں گم تھے، جن کی نگاہوں پر صحیفہ کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہیں اگلا جملہ دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ کہ جن کے قلوب نور ولایت سے منور تھے، نور امامت سے منور تھے، نور غدیر سے منور تھے، انہوں نے اس آیت کو بھی پورا پڑھا اور اپنے کلمے کو بھی پورا کیا۔ اللہ 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے نازل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی۔ اور پھر بہرحال جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن جو آپ کی خاص زیارت ہے، اس زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، سلام ہو خدا کے اس نور پر جو ہدایت کے طلبگاروں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ تو ایسا نور ہے حضرت حجت، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آپ لفظ نور پر اگر غور کر لیں، اس کے اعداد نکالیں۔ دیکھیں عربی زبان میں ابجد الفاظ ہوتے کلمن، ہر حرف کے ساتھ ایک عدد منصوب، آپ اس کے اعداد نکالیں تو اعداد میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا حساب آپ لگا لیجئے۔ نون کے 50، واو کے 6، کتنا ہوا؟ 56۔ رے کے 200، کتنے ہوئے؟ 256۔ نور کے اعداد ہیں 256، اور ایک روایت کے مطابق 256 ہجری وہ سال تھا، 15ویں شعبان 256 ہجری، جب خدا کا آخری نور اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ 2 اقوال ہیں، 255 اور 256۔ تو ایک اس قول کے مطابق دیکھیں تو یہ بات ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ لفظ نور کے اعداد بتا رہے ہیں کہ وہ 256 والا، اس رخ سے دیکھیے گا تو زیادہ جو ہے وہ قرینے میں آتا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس دن آخری نور، وہ نور کہ جس کی زیارت میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، وہ نور اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ وہ نور اس دنیا میں ظاہر ہوا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جائے گی۔ وہ زمین کو منور کرنے والا، اور پھر یہ تو ایسا نور ہے صاحب، یہ تو ایسا نور ہے کہ اس سے قبل جتنے انوار گزرے، آپ جانتے ہیں آپ کس ذکر میں بیٹھے ہوئے، کس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے۔ دیکھیے یوں تو کلنا محمد کا معاملہ ہے، یہاں اول بھی ہے، آخر بھی وہی ہے، درمیانی بھی وہی ہے۔ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ، علی محمد آپ کے انوار ایک ہے، آپ کی روح ایک ہے، آپ کی طینت ایک ہے، یہ سب حقیقت میں ایک ہے، لیکن خدا نے بعض کو بعض خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ یہ کس امام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، کس امام کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہمارا چھٹا امام، امام جعفر صادق۔ ظاہر سی بات ہے امام ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جذبات اپنے زمانے کے امام کو لے کر ایسے ہونے چاہیے۔ ہم تمہیں وہ نماز نہ پڑھتے تو ہمیں نماز پڑھنا کیسے آتا، وہ روزہ نہ رکھتے تو ہم روزہ کیا رکھ پاتے، وہ ہمیں حج کر کے نہ دکھاتے تو ہم حج کرنا کیسے سیکھتے۔ تو وہ ہمیں بہت ساری چیزیں منزل تربیت پر آ کر ہمیں سکھاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ دعائے کمیل پڑھتے ہوئے امیر المومنین اتنا گڑگڑا کیوں رہے، چوتھے امام جب مناجات کر رہے ہیں خدا بند عالم سے تو ان کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ امام منزل عمل پر آ کر خود اپنے شیعوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے یہ حق ہے یہ فلاں کام کرنے کا۔ اب امام کا انتظار کرنے کا کیا حق ہے، تو چھٹے امام سے سنیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ قائم ہیں،
امام نے فرمایا یوں تو ہم میں سے ہر ایک قائم ہے، ہم سب حق کے ساتھ قیام کرنے والے، لیکن جس کی بات تو کر رہا ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں اسے پا جاتا تو اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا۔ اب یہ کون، یعنی واقعی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اس منزل پر آ کر۔ بہت سارے مقامات ہیں، آپ روایات پڑھیے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں پر آ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ سید الشہداء کی زیارت میں، اب یہ 10ویں امام کا غالباً آپ ذکر کر رہے تھے، تو 10ویں امام نے جو سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے فرمایا کہ جب جو ہے وہ متوکل ملعون کے زمانے میں سید الشہداء کی زیارت میں بہت ساری پابندیاں تھیں، لوگ اپنی جانیں قربان کر کر کے جا رہے تھے، اس وقت پوچھنے والے نے جب 10ویں امام سے جو سوال کیا، اس جواب کو پڑھتے وقت بھی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن آل محمد ہماری عقلوں سے بہت آگے، یاد رکھیے گا کہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں اور ان کا جو کلام ہے نا وہ اس سے بہت آگے ہے۔ بہرحال یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، تو امام ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو حقیقی جعفری وہی ہے، فقہ جعفر پر عمل کرنے والا ہی وہی ہے کہ جس کے دل کی تمنا یہ ہو کہ اگر میں انہیں پا جاؤں تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں، جس اعتبار سے بھی ان کی خدمت ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ ذکر کے ذریعے، نشر فضائل کے ذریعے، ابھی اشعار ہو رہے تھے، اشعار کے ذریعے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کر دینے والے اپنی کچمچ بیانی میں جو کچھ ان کے فضائل میں پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بہرحال جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ آپ محافل میں آ رہے ہیں، آپ ان کی تقاریر میں آ رہے ہیں، دعائے ندبہ ہو رہی ہے، جذبہ یہی ہونا چاہیے جس اعتبار سے بھی چھٹے امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو ہے تمہارے جذبات یہی ہونے چاہیے، اگر میں انہیں پا جاؤں تو یہ ایک نشست کیا ہے، یہ ایک محفل کیا ہے، یہ ایک مجلس کیا ہے، یہ ایک کا منقبت کیا ہے، یہ ایک تقریر کیا، میری تو پوری کی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزر جانی چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اور میں جو بات عرض کر رہا تھا میں اسی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی کہ یہ تو وہ نور ہے صاحب، تو یہ پورا گھرانہ نور ہے۔ ہم تو یعنی اپنے وہ جو غیر ہے اس سب نے کہہ دیا، جو کہ کیا ہی بہرحال اس کے لیے کہا جائے کہ بہرحال غیر ہے، لیکن کہہ دیا رسول اللہ کے لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن بہرحال یہ جو نور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو آخری امام ہے ہمارا، یہ وہ نور ہے خدا کا جو اپنے سے پہلے گزرنے والے ہر نور کا جلوہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ نہیں، شاید آپ نہیں پہنچے۔ ہر نور کا جلوہ آپ کو اس ذات میں ملے گا۔ یہ ایک آئینہ ہے جس آئینے میں آپ ہر عصمت کے رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، ہر معصوم کے عکس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہر معصوم کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اس ایک آئینے میں۔ کیسے؟ میں آ رہا ہوں، ذرا ایک حضرت کا مختصر سا خطبہ ہے، وہ خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جلدی سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بات سن لیجئے۔ یہ زیارات میں چونکہ ماہ شعبان ہے، صلوات شعبانیہ پڑھنے کا مہینہ ہے، زیارت جامعہ پڑھنے کا مہینہ ہے، ہم اپنی زیارات میں اکثر و بیشتر یہ جملے آئیں، کلمات آئیں جو مومنین زیارتیں پڑھتے رہتے نا، ان کے زبانوں پر ہوں گے، انہیں یاد ہوں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے اکثر کہا گیا کہ یہ ہستیاں کون سی ہیں، تو کہا گیا کہ یہ ہیں سلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ائمہ ہمارے 12 امام 14 معصومین کیا ہیں؟ تو زیارت جامعہ میں کہا کہ اور بھی دیگر زیارتوں میں آپ حضور تشریف فرما جو زیارتیں پڑھتے رہتے ہیں انہیں یہ الفاظ یاد ہوں گے کہ ہمارے ائمہ انبیاء کا سلالہ ہیں، رسولوں کا صفوہ ہیں۔ کیا مطلب؟ جلدی سے ذرا مثال لے لیجئے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ انبیاء کا سلالہ کیا مطلب؟ رسولوں کا صفوہ کیا مطلب؟ آپ کسی ایک مثال کے ذریعے میں بات واضح کر دوں۔ آپ کسی باغیچے میں گئے، آپ نے دیکھا ایک گلاب کا پھول ہے، بڑی پیاری خوشبو، بہت اچھی خوشبو ہے، آپ نے اسے محفوظ کرنا چاہا، آپ لے کر آئے، آپ نے گلاب کا عرق نکالا، عرق گلاب جسے ہم کہتے ہیں، یعنی گل سے آپ نے گلاب بنایا، عرق گلاب آپ نے حاصل کیا، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں عرق گلاب، وہ حاصل کیا۔ یہ جو گلاب کا عرق ہے نا، یہ اپنے اندر گلاب کا خلاصہ سمیت جو ہے وہ سموئے ہوئے، پورا گلاب کا جوہر اس عرق میں آ گیا۔ یہی جو عرق ہے یہ سمجھ لیجئے، یعنی عام فہم دم آسان مثال ہے، یہی عرق جو ہے نا یہ ہے سلالہ، جو اپنے اندر پورے گلاب کا جوہر سمیٹے ہوئے ہے، پورے گلاب کا خلاصہ
اسی عرق میں موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سلالہ. اب آپ نے اس عرق کو لیا, اس کو آپ ابالنے لگے, بہت ابالا اور ابالا, ایک دم اس کا جو کانسنٹریٹڈ ورژن ہے, ایک دم آپ نے اس کا جو ہے وہ نچوڑ سمجھ لیجیے آپ نے حاصل کر لیا, عطر کی صورت میں آپ کے پاس وہ محفوظ ہو گیا. یہی جو عطر ہے نا, اس سے زیادہ اس کا خلاصہ ممکن نہیں ہے. یہی جو عطر ہے یہ ہے صفوا, وہ عرق ہے, وہ ہے سلالہ. یہ جو عطر حاصل کیا ہے, جو خلاصہ ہے اس کا ایک دم جوہر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفوا. اب آئیے آل محمد کو کیسے سلام کیا جا رہا ہے؟ سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین, ان پر سلام جو انبیاء کا سلالہ ہیں, ان پر سلام جو رسولوں کا صفوا ہیں. کیا مطلب؟ اگر تمہیں 1,24,000 نبوتوں کی خوشبو سونگنی ہے تو ان کے در پہ آ جاؤ. اگر 313 رسالتوں کی خوشبو سونگنی ہے تو ان کی چوکھٹ پر آ جاؤ. آدم کے علم کی خوشبو بھی یہیں ملے گی, نوح کے فہم کی خوشبو بھی یہیں ملے گی, ابراہیم کی خلت کی خوشبو بھی یہیں ملے گی, موسیٰ کی ہیبت کی خوشبو بھی یہیں ملے گی, عیسیٰ کی مسیحائی کی خوشبو بھی. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ جب بیان کرتے تھے کہ آدم کا علم ایسا تھا, نوح کا فہم ایسا تھا, ابراہیم کی خلت ایسی تھی, تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ نہ آدم کو کبھی دیکھا تھا, نہ نوح کو کبھی دیکھا تھا, نہ ابراہیم کو کبھی دیکھا, نہ موسیٰ کو کبھی دیکھا, نہ عیسیٰ کو کبھی دیکھا. رسول نے لوگوں کا یہی اشتباہ, یہی کنفیوژن دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ الا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى ایوب فی صبرہ فلینظر الى هذا الرجل. کسی رجل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے, نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے, موسیٰ کو ان کی مناجات میں دیکھنا چاہتا ہے, ایوب کو ان کی صبر میں دیکھنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ, اس رجل کی طرف دیکھ لے. خیبر سننے والوں کو تو اپنی بتانا پڑے گا کہ رسول کی نگاہوں میں وہ رجل کون ہے. وہ اس رجل کی طرف دیکھ لے. یعنی کون موجود تھا؟ امیر المومنین موجود تھے. علی کی طرف دیکھ لے. جو ان سارے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کدھر دیکھے؟ وہ علی کی طرف دیکھے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو وہاں پہ موجود تھے, نہ آدم کو دیکھا تھا, نہ نوح کو دیکھا, نہ ابراہیم کو دیکھا, نہ موسیٰ کو دیکھا, نہ عیسیٰ کو دیکھا. اچھا, اگر اصحاب رسول نے ان انبیاء کو نہیں دیکھا تھا تو ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ آپ میں سے دیکھا ہے کسی نے؟ آدم کو دیکھا ہے, نوح کو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ابراہیم کو دیکھا ہے, موسیٰ کی ہیبت دیکھی, عیسیٰ کی مسیحائی دیکھی. اگر انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو ہم نے بھی کہاں دیکھا ہے؟ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اب سنیے, حضرت مختصر پہ خطبہ ہے, کتاب مختصر وسائر و درجات میں یہ خطبہ بھی موجود ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے بلا تشبیہ پشت کعبے کی طرف ہوگی, اور امام بھی یہی اشتباہ دیکھیں گے کہ ہم نے بھی نہ آدم کو دیکھا, نہ نوح کو دیکھا, نہ ابراہیم کو دیکھا, نہ موسیٰ کو دیکھا, نہ عیسیٰ کو دیکھا. ہمارے امام ہمارے اسی اشتباہ کو دیکھ کر ایک مختصر سا خطبہ دیں گے. امام فرمائیں گے الا من اراد ان ينظر الى آدم وشیخ فہا انا ذا آدم وشیخ. میں پہلے جملے کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی عربی یعنی آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سب کو سمجھ میں آ جائے گی, بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ خطبے میں گفتگو کیا ہو رہی ہے. امام فرمائیں گے ظہور کے بعد, خدا ہمیں یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے, امام فرمائیں گے الا من اراد ان ينظر الى آدم وشیخ فہا انا ذا آدم وشیخ. آگاہ ہو جاؤ, جو آدم کو اور شیخ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے, میں ہی آدم ہوں, میں ہی شیخ ہوں. اب سنیے گا امام فرما رہے ہیں, سب کو سمجھ میں آ جائے گی بات کیا ہو رہی ہے. امام فرمائیں گے الا من اراد ان ينظر الى آدم وشیخ فہا انا ذا آدم وشیخ. الا من اراد ان ينظر الى نوح وسام فہا انا ذا نوح وسام. الا من اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل. الا من اراد ان ينظر الى موسیٰ ویوشع فہا انا ذا موسیٰ ویوشع. الا من اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فہا انا ذا عیسیٰ وشمعون. اور یہیں پر بات نہیں رکے گی, اس کے بعد امام کلنا محمد کی عملی تفسیر کرتے ہوئے فرمائیں گے الا من اراد ان ينظر الى محمدا وامیر المومنین فہا انا ذا محمد وامیر المومنین. الا من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین. الا من اراد
ان ينظر الى الائمه من ولد الحسین فها انا ذا الائمه من ولد الحسین. امام آ کر اعلان کرنے والے آدم سے لے کر حسن عسکری تک جس سے ہر کمال دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. اللہ نے ہر کمال کو میری ذات میں جمع کر امام آ کر اعلان کرنے والے نے سب کو جس معصوم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھنا. ہر معصوم کا جلوہ اسے ایک ذات میں دکھائی دینا. اور پھر بہرحال عزیزان گرامی تو سنیے آخری یعنی پیغام کے طور پر اسے لے لیجئے کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یہ ان کا کرم ہے. اگر وہ ہمیں اپنے انتظار کے لیے چن، نصرت تو بہت آگے کی بات ہے، نصرت بہت آگے کی بات ہے. صرف انتظار، صرف کہہ رہا ہوں، ورنہ انتظار وہ عبادت ہے صاحب. اس عبادت نے آپ کو کیا بنا دیا، ہمیں کیا بنا دیا. اب ایک حدیث سنیں، ابو خالد کابلی کا ذکر ہوا، غالباً یہ حدیث بھی ابو خالد کابلی ہی سے. چوتھے امام نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اس آخری بیٹے کے متعلق ابو خالد کابلی سے فرمایا اور ان کو باتیں بتائیں. اتنا بتایا کہ میں بالمفہوم روایت نقل کر رہا ہوں. ابو خالد خود کہہ رہے پانچویں امام سے کہ جو صاحب الامر ہے کہ آپ کے بابا نے مجھے اتنا کچھ بتا دیا کہ اگر وہ بھرے مجمع میں بھی ہوئے نا تو میں ایک بار میں انہیں پہچان جاؤں گا. مجھے اور کسی یعنی علامت کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اتنا بتا دیا چوتھے امام نے. بہرحال اس میں بھی ایک بات چھپی ہوئی ہے اور فضائل کے بہت گوشے چھپے ہوئے ہیں کہ ائمہ اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت حجت میں گفتگو کر رہے ہیں تو آخر وجہ کیا. آپ کمال الدین اٹھائیے شیخ صدوق کی، پڑھیے. اب تو کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، غالباً انگریزی میں بھی ہو چکا ہے، PDF آن لائن اویلیبل ہے، آپ اٹھائیے. اب تو بہت سہولتیں ہو گئی. اب کہاں کتب خانوں میں جانا اور کہاں بڑی بڑی لائبریریز میں زندگی گزارنا. ہم اگر اپنے اینڈرائڈ فون سے اتنا بھی اگر جو ہے وہ کام نہ لے پائیں کہ حضرت اپنے زمانے کے امام کے بارے میں کچھ پڑھ لیں تو پھر کس کام کا یہ اینڈرائڈ فون اور کس کام کی ٹیکنالوجی اور کس کام کی ہمارے لیے یہ سہولتیں کہ جو ہمارے امام کے کام نہ. بہرحال آپ کبھی اٹھائیے کمال الدین، پڑھیے، دیکھیے وہ کتاب کیا لاجواب کتاب ہے جو شیخ صدوق لکھ رہے ہیں حضرت حجت کے متعلق. پورے چیپٹرز بنائے ہیں، پورے ابواب قائم کیا. امیر المومنین نے امام کے بارے میں یہ کچھ بتایا، امام حسن نے اتنا کچھ بتایا، وہ احادیث جو سید الشہداء نے حضرت حجت کے بارے میں بیان فرمائی، چوتھے امام نے جو ان کے بارے میں بیان فرمایا، پانچویں امام نے جو ان کے بارے میں. یعنی عقل سوچنے پر حیران، یعنی یہ مجبور ہو جاتی ہے عقل کہ ابھی ان کے آنے میں زمانہ ہے، ابھی ظاہری آمد میں دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت میں ابھی بہت وقت ہے، ابھی کتنا وقت بچا ہوا ہے. اور ائمہ معصومین اتنی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. کیا وجہ ہے، آخر کیا سبب ہے؟ تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی بتاتا رہا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے. ہر نبی نے بشارت دی ہے نبی آخر الزمان کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں. تو جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی کا ظاہر ہونا، ہمارے نبی کا مبعوث ہونا، ہمارے نبی کا ظہور صرف ہمارے نبی کا ظہور نہیں تھا، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی صداقت پر دلیل تھا. کیا انہوں نے آ کے بتایا کہ آدم سچے تھے، نوح سچے تھے، ابراہیم سچے تھے، موسیٰ سچے تھے اور عیسیٰ سچے تھے. ہمارے نبی کا آنا تمام انبیاء کی صداقتوں پر دلیل بن گیا. اب وہی نبی بتا رہا ہے کہ آخری زمانے میں جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو وہ آئے گا کہ جو میرا ہم نام ہے، جس کی کنیت میری کنیت، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، جس کی شمائل میرے شمائل ہے، وہ آ کر زمین کو ویسے پر کر دے گا، عدل و انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر تھے. اب جو یہ امام ہے جن کے بارے میں رسول اللہ بتا رہے ہیں، رسول بتا کے جا رہے ہیں، تو امیر المومنین بتا رہے ہیں، پھر امام حسن تفصیل سے بتا رہے ہیں، سید الشہداء اتنی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، چوتھے امام ان کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں، پانچویں امام تفصیل سے بتا رہے ہیں. سارے امام
اس آنے والے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے رسول کا آنا صرف رسول کا آنا نہیں تھا بلکہ تمام انبیاء کی صداقتوں پہ دلیل تھا، ویسے اس امام کا آنا صرف اس امام کا آنا نہیں ہوگا، یہ امام آ کے بتائے گا کہ رسول سچے تھے، علی سچے تھے، حسن سچے تھے، حسین سچے تھے، تو پھر مجھے کہہ لے دیجیے جس کا ظہور سارے معصومین کی صداقتوں پہ دلیل بن جائے اس ذات کو مہدی آل محمد کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنا آپ حضرات۔ سنیے آخری بات، گفتگو تمام کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا کیا مرتبہ ان لوگوں کا کہ جو ان کے حالت انتظار میں رہتے ہیں، فرمایا یا ابا خالد، اے ابو خالد، غالباً جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے یہ روایت ابو خالد کابلی سے، انا اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہور افضل من اہل کل زمان لأن اللہ تبارک و تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاہدہ وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاہدین بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ ابو خالد، جو لوگ ان کے زمانہ غیبت میں ہوں گے، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے تو نہیں القائلین بامامتہ، سب کی یہ فضیلت نہیں ہے، جو لوگ عقیدہ امامت میں پختہ ہوں گے، جن کا عقیدہ امامت مضبوط ہوگا، یہ فضیلت انہی کو ملے گی۔ القائلین بامامت، پہلی شرط ہے عقیدہ امامت کا مضبوط ہونا۔ والمنتظرین لظہور، جو لوگ ان کے زمانہ غیبت میں ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ افضل من اہل کل زمان، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ آپ نے سن لیا، آپ نے غور کیا، امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، افضل من اہل کل زمان، کیا مطلب کل زمان کا؟ آدم سے لے کر امام عسکری کے زمانے تک ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں یہ افراد جن کے بارے میں امام بتا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بھی سوال آ جاتا ہے، اس سے قبل ہم یہ حدیث بہت تشریح طلب ہے، یہ پورا اشرا پڑھ چکے ہیں ہم اس حدیث پر، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں، لیکن بہرحال یہ اعتراض ہو جاتا ہے لوگ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ بس سلمان کہاں جائیں گے؟ ابو ذر کیا اس زمانے کے مومنین، یعنی ہم آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کے سلمان سے بھی افضل ہو گئے اور ابو ذر سے بھی افضل ہو گئے اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا، پھر ان سب لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، ایک انگریزی کی کہاوت ہے ایکسیپشنز ڈو ناٹ میک اے رول، جو ایکسیپشن رہتے ہیں وہ ایکسیپشن ہی رہتے ہیں۔ سلمان ایک ایکسیپشن ہے، ابو ذر ایک ایکسیپشن ہے، اور یہ جتنے بھی افراد جن کا نام لیا جا رہا ہے نا، یہ سارے منزل کمال پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں پر ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ عمومی طور پر یعنی لوگوں کو دیکھا جائے گا تو اس زمانے کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ لأن اللہ اعطاہم من العقول والافہام والمعرفہ، کیونکہ خدا نے انہیں وہ عقل دی، وہ فہم دیا اور وہ معرفت عطا کی کہ ما صارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہ غیبت ان کے لیے منزل مشاہدہ پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ ہر ایک کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو امام کی غیبت اور امام کے ظہور میں جس کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا، ویسی زندگی، یعنی اس کی زندگی ویسی کی ویسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ غیبت میں بھی امام اس کے لیے منزل مشاہدہ پر۔ خدا بند عالم ہم سب کو ان لوگوں میں قرار دے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے یہ بات پڑھ لینا آسان ہے، میرے لیے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ آخری بات تمام کر رہا ہوں چونکہ باتیں کی تشریح طلب ہو جاتی ہے باتیں، وہ کون سی چیز ہے جو اس زمانے کے لوگوں کو ہر زمانے کے لوگوں سے افضل بنا رہی ہے؟ ایک جملے میں سنیے، وہ ہے ایمان بالغیب، جو ہمیں ہر زمانے کے لوگوں سے الگ کر رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پر دلائل ہیں، یعنی روایات موجود ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم لقنی اخوانی، 2 مرتبہ فرمایا خدایا مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے خدا کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو۔ تو پھر بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَإِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ،
آمنوا بی ولم یرونی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آخری زمانے میں آنے والے ہیں، جو لوگ مجھ پر ایمان رکھیں گے مگر انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ پھر سنیے آخری حدیث، اور یہ گفتگو تمام ہو رہی ہے چونکہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں، یہ حدیث سنیے اسی وقت گفتگو تمام کر رہے ہیں کہ ہمارا راگ چھٹے امام قرآن ناطق امام جعفر پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے، کس کے ایمان کو دیکھ کر تعجب ہوگا؟ تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول فرشتوں کا ایمان تعجب خیز، امام نے فرمایا ان کا ایمان، بالمفہوم روایت نقل کر رہا ہوں، ان کا ایمان تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مطلب عالم ملکوت میں رہنے والے، ہاں وہ تو جو ہے وہ نوری مخلوق، ان کا ایمان تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے فرزند رسول اچھا پھر انبیاء تو امام نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو جائے گا؟ وہ تو ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس اگلے جملے میں اشارہ چھپا ہوا، بلکہ اشارہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ فضائل کی پوری کائنات بند ہے، اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں تو ہمارے لیے تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں بچا۔ امام سے کہ انبیاء، امام نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو جائے گا، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہنے لگے مولا ہمارا، یعنی جو امام کے سامنے بیٹھے ہوئے معصوم کے سامنے، ہمارا ایمان تعجب خیز، اگر سمجھ گئے تو سمجھ جائیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے، تمہارے سامنے تو ہم موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک مل جل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد آل۔ جہاں کل ایمان موجود ہو، وارث کل ایمان موجود ہو، وہاں ایمان تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا فرزند رسول پھر کس کا ایمان تعجب خیز ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جن کا امام ان کی نظروں سے اوجھل ہوگا، وہ زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کیا استعارہ استعمال کیا امام نے فرمایا وہ سفیدی پر جو سیاہی لکھی ہوگی اس سیاہی پر ایمان لائیں گے، یعنی ان تلک ائمہ نہیں پہنچیں گے، رسول کو انہوں نے نہیں دیکھا، علی کو نہیں دیکھا، حسن کو نہیں دیکھا، حسین کو نہیں دیکھا، لیکن رسول کی احادیث، علی کی باتیں، امام حسن کے فضائل، امام حسین کی تاریخ، جو سفیدی پر سیاہی ابھر کر آتی ہے، جو ہے کاغذ پر سیاہی لکھی ہوتی ہے، اس سفیدی پر جو سیاہی ابھر کر آ رہی ہے، اس سیاہی پر ایمان لے کر خدا اس سیاہی پہ ایمان لانے سے اتنا خوش ہوگا کہ انہیں ہر زمانے کے لوگوں سے افضل بنا دے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے اور اولین فریضہ یہی ہے، اور سب سے اہم فریضہ یہی کہ زمان غیبت میں ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدایا اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ یہ دین کیا ہے؟ زارت غدیر کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا السلام علیکہ دین اللہ القویم، السلام علیکہ دین اللہ القویم، اللہ کے دین آپ پر سلام، امیر المومنین، خدا کے مجسم دین، یعنی اقرار ولایت پر، اور اس عقیدہ ولایت پر خدا بند عالم ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آئیے